فرما کر قریب قریب تشریف لائیں۔ میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ عموماً کراچی میں ہم لوگ آتے رہتے ہیں اور پنجاب میں میں نے تقریباً کوئی 7 سال وہاں امامت خطابت کی ہے۔ کراچی میں یہ میرا پہلا موقع ہے۔ ویسے علماء کرام کے پاس خطابات کے اور ثنا خوانی کے موقع اکثر ملتے رہتے ہیں۔ 10 منٹ کی حاضری ہے، سادی سی ہم نے باتیں کرنی ہیں، ایسی باتیں جو عقل سے گزرتی ہوئی دل میں گھر کر جائیں۔ یہ رہنے سہنے سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کس طرح کا خطاب پسند کرتے ہیں یا کس طرح کا درس پسند کرتے ہیں۔ باہر کے مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اپنے انداز میں 2 سٹیپ بیان کرنے ہیں اور میرا موضوع جو ہے نمبر 1 خوشحالی، نمبر 2 بدحالی۔ اسی پہ میں نے قلم باغ سے حوالہ پیش کرنا ہے اور اللہ کے قرآن سے بات چھیڑوں گا، قابل غور۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سارے حضرات مل کے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیڈا سوہنا نام محمد دا، کیڈا سوہنا نام محمد دا، اس نام انسان کون کرے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی اللہ۔ ایک شکل دکھائی جائے گی، بھئی ایک تصویر دکھائی جائے گی، ایک تصویر دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الہ
ہو لا الہ الا اللہ یا سرور العالم صلی علی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه قرن لقد القمر لا يمكن السماء وما كان حقه بعد خدا بزرگی قصہ مختصر بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود احمد مجتبی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ ہو۔ عزیزان محترم، خطاب کا ٹائم نہیں ہے، مختصر وقت ہے، مختصر میں 2-3 باتیں سیدھی سادھی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اول تو بات یہ کرتا چلو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنا ذہن تیار رکھے اور یہ خواہش رکھے، کون سی؟ کہ یا اللہ چلتے پھرتے محتاجی سے بچا کے میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور دوسرے نمبر پہ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ باوقت موت حضور کا دیدار نصیب کرنا، اور دعا کرنی ہے یا اللہ قبر میں حضور کی پہچان نصیب کرنا، اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ حشر کے میدان میں حضور کا دامن شفاعت مجھے نصیب کرنا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو کلام پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بیان کرنا ہے اور اسی کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ جو موضوع ہے میرے پاس وہ ہے خوشحالی اور بدحالی۔ بات کو سمجھ لیں، خطاب کے میرے پاس 2 ہی سٹپ ہے، ایک میں نے تذکرہ کرنا ہے اور دوسرا میں نے ترنم میں پڑھنا ہے۔ آپ کی توجہ کا محتاج رہوں گا۔ امید ہے 7-8 منٹس میں میں یہ جو چھوٹا سا سبق ہے جلدی جلدی سنا لیتا ہوں۔ پہلی بات قابل غور ہے کہ انسان جو ہے عالم ارواح سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر چلا ہے کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، نیک اعمال کر کے لاؤں گا۔ اب اللہ کی قدرت کے کرشمے سے عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم صلب میں انسان پہنچا۔ یہ انسان کا سفر ہے جو چل رہا ہے۔ عالم صلب کہتے ہیں باپ کی پشت والے جہان کو۔ اچھا، عالم صلب میں رہا، جتنا عرصہ رہا، اللہ نے جتنا عرصہ چاہا وہ رہا، جس طریقے سے رہا، کیسے رہا، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ عالم صلب کے بعد یہ انسان عالم بطون میں پہنچا، یعنی کہ ہم لوگ عالم بطون میں یعنی ماں کے رحم والے جہان میں پہنچے۔ اب وہاں کس طرح رہے، کس طریقے سے رہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اب عالم صلب سے ہمارا انتقال ہوا، عالم بطون سے ہمارا انتقال ہوا ہے۔ اب بیٹھے ہیں ہم اس عالم دنیا میں۔ اب جب ہم اس عالم دنیا میں پہنچے اللہ کی قدرت کے کرشمے سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ نا سپیکر کی گونج ہوتی ہے، بعض سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں میک کو تھوڑا دور رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ باہر کیا عالم دنیا میں ہم جب پہنچے ہیں تو یہاں ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ انسانوں میں یعنی انسانیت میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ ہمیں خوشحال نظر آتے ہیں اور بعض لوگ پریشان حال نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا چلو، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو کسی نے آپ کی چپل اٹھا لی۔ یہاں بھی روٹین ہوتا ہے، عموماً ہر مسجد میں ہوتا ہے، چپلیں چوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے باہر نکلے تو انہوں نے تھوڑا سا غصہ کیا اور دیکھا کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میری چپل چوری ہو گئی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ گھر چلے گئے، خیر دوسری چپل لے کر دوسری نماز پہ آپ تشریف لائے۔ جب نماز پڑھی، جب باہر نکلنے لگے نا تو دروازے میں، مسجد کے دروازے میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ جب یہ ماجرا دیکھا نا تو آپ غم زدہ ہو گئے، آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے کہنے لگے اے سعدی، تو چپل کے لیے رو رہا تھا، یہاں تو انسانوں کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے تحریر لکھی، آپ نے فرمایا ایک اوپر تخت پہ ہے تو ایک تختہ دار پہ ہے، ایک طاقتور ہے تو ایک کمزور ہے، ایک صحت مند ہے ایک بیمار ہے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے،
ایک عالیشان محلات میں ہے تو ایک جھوپڑے میں ہے، گریڑے میں ہے، ایک سردیوں کے موسم میں ریشم بستر لے کر سوتا ہے، ایک کے پاس بوریا ٹاٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کو سردی سے چھپا سکے، ایک کے پاس بے شمار کھانے ہیں اور ایک جو ہے کھانے کے لیے لقمے کو ترستا ہے، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں نظام ہی ایسا ہے کہ بعض لوگ انسان کو خوشحال نظر آتے ہیں، بعض لوگ بدحال نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، اس دنیا سے انسان نے سفر کرنا ہے، کوچ کرنا ہے، یہاں انتقال ہوتا ہے۔ پھر آگے جہان ہے ایک عالم برزخ کا، برزخ کا جہان اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑا جہان ہے۔ اب ہم نے برزخ پہنچنا ہے، برزخ کے جہان میں بھی انسان کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ کون سی؟ کہ بعض لوگ وہاں خوشحال ہوں گے، بعض لوگ پریشان حال ہوں گے، جیسا کہ سرکار کی حدیث ہے کہ بعض لوگوں کے لیے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، بعض لوگوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ جن کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ یقیناً وہ تو خوشحال ہے، اور جن کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا یقیناً وہ پریشان حال ہے۔ اب سدا ہم نے برزخ میں بھی نہیں رہنا، برزخ میں بھی نہیں رہنا، برزخ سے بھی ہم نے کوچ کرنا ہے، پھر ہم نے ہمارا انتقال ہونا ہے اللہ کی قدرت کے کرشمے سے، پھر ہم نے عالم حشر میں پہنچنا ہے۔ تو انسان کو وہاں بھی دو چیزیں نظر آئیں گی، بعض لوگ خوشحال نظر آئیں گے، بعض لوگ پریشان حال نظر آئیں گے۔ تو جو خوشحال ہوں گے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو حشر کا میدان ہے 50,000 برس والا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے گزر جائے گا، اور بعض کے لیے تکلیف دہ گزرے گا، تکلیف دہ گزرے گا۔ تو اب یقیناً جن کے لیے پلک جھپکنے سے پہلے گزر گیا وہ خوشحال، اور جن کے لیے تکلیف دہ گزرا وہ پریشان حال بدحال۔ اب سدا حشر میں بھی نہیں رہنا، حشر سے بھی ہم نے کوچ کرنا ہے، حشر سے بھی ہم نے کوچ کرنا ہے۔ میرا موضوع وہی ہے، خوشحالی اور بدحالی۔ اچھا، حشر سے بھی ہم نے کوچ کرنا ہے۔ اب کہاں جانا ہے ہم نے؟ عالم حشر میں، عالم ہمیشہ میں، عالم ہمیشہ میں۔ وہاں بھی انسانوں میں ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی۔ کیا؟ بعض لوگ خوشحال نظر آئیں گے اور بعض لوگ پریشان حال نظر آئیں گے۔ اب جو خوشحال ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت چلے جائیں گے، اب جو پریشان حال ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ البتہ تفسیر ابن کثیر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی تفسیر میں قبلہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں البتہ جہنم سے ان لوگوں کو ان قریب نکال لیا جائے گا، جہنم سے ان قریب ان لوگوں کو ان قریب نکال لیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں مسلمان کا گھر نصیب ہوا ہے، سرکار کا کلمہ نصیب ہوا ہے۔ تو ہم تو گداگر ہیں، اس کی بارگاہ کے گداگر ہیں، ہم نے ہر وقت گداگری کرنی ہے، یا اللہ بس تو کرم فرما دے، تو ہی کرم فرما دے، تو ہی کرم فرما دے۔ اللہ جس پہ کرم فرما دے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس طرح کہے کہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور زندگی نہ تیرا، نور زندگی نہ تیرا، دے ڈال سجدہ نور کا۔ اب میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، دوبارہ پڑھنے کا شرف حاصل چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلام ہے
میت پر بھی پڑھا جائے تو اسے فائدہ پہنچ جاتا ہے، اگر زندہ خود پڑھے تو پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو قابل غور یہاں کلام پاک کے لیے ایک فکرہ عرض کرتا چلوں، جو قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو قرآن کریم سے عشق رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی کلام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے میں اپنے انداز کتابت میں فکرہ عرض کرتا چلوں کیا کہ اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والا بھی مسلمان ہے، سننے والا بھی نبی کا غلام ہے، آنکھوں میں حیا ہے، لبوں میں درود و سلام ہے، قبر میں لاش ہے، پہلی رات ہے، رشتے داروں کو پکارنے کی آواز ہے، اور قبر میں پہلی رات ہے، فرشتوں کا سوال ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی کا غلام آنکھ کھولے تو محمد عربی کا دیدار ہو۔ تو بیریان پروردگار نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اختصار کے ساتھ آج کرو، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں میں وہ انسان کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی ان پر پریشانی پہنچے، جب ان پر کوئی تکلیف پہنچے، اور وہ اپنا تصور میں رکھے، اپنا خیال میں بنا لے، کیا خیال کیا تصور کہ میں بھی اللہ کا مال ہوں، میں بھی اللہ کی جائیداد ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والوں میں سے ہوں، عن قریب اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں، کچھ بھی ہو جائے۔ اب اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کا تصور اور خیال بنا لے کہ اللہ کا مال ہو، اللہ کی جگہ ہو، اسی کی طرف لوٹنے والا ہو، جس کا بھی یہ تصور بن جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ میری طرف سے بے شمار انعام و کرام کی برسات ہے۔ وہ کون سے انعام ہے؟ اگلی آیت میں اللہ خود تذکرہ فرماتا ہے کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے مجھے اللہ کی طرف سے صلوات بھی بے شمار ہے، رحمت بھی بے شمار ہے، برکات بھی بے شمار ہے، اور وہی لوگ یقیناً ہدایت والے ہیں۔ اب بات کس نتیجے پہ پہنچی؟ بھئی خوشی ملے تو پھر بھی اس ذات کا شکر ادا کرنا ہے، غمی ملے، پریشانی ملے تو پھر بھی صبر کرنا ہے۔ ایسے حالات میں صبر کرنے والے کے بھی اللہ ساتھ ہے، شکر کرنے والے کے بھی اللہ ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ انہی لفظوں میں میری حاضری کو قبول فرما دے۔ اور اس میں آخری فکرہ پڑھتا چلو، آپ نے ویڈیو لگائی ہے، چلو یہ بھر جائے گی، آخری فکرہ پڑھتا چلو۔ بھئی عمل تو اتنا سا ہے، یہ تصور تو ہر کسی کا ہے کہ ہمیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق کا مالک بھی وہی ہے، ہماری جان کا مالک بھی وہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے جو نظارہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو یہ بھی اسی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ لا قوت الا باللہ، بھی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے جو اللہ طاقت عطا فرمائے۔ یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ ہماری باڈی کام کر رہی ہے، یہ حرکت میں ہے ہم، تو یہ سارا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، نہ کہ ہمارا کوئی کمال ہے۔ تو عمل تو تھوڑا سا ہے اور اجر اتنا بڑا، اللہ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا اجر کا، یہ کس لیے ہے؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا اس میں ہماری کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ اس محبوب کی خاصیت ہے جس کے بارے میں وہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ اس محبوب کی خاصیت ہے نا جی۔ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبضہ میں، اختیار میں۔ تو فکرے کی صورت میں اسی بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا اللہ فرماتا ہے میں گوانا ہوگا تیرا، تجوید ہوگی میری، قرآن ہوگا میرا، اس میں شان ہوگی تیری، کلمہ ہوگا میرا، اس میں نام ہوگا تیرا،
فرمایا صدیق ہوگا میرا تو یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا تو پیار ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا، حیدر ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، عقیل ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا، حسن ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا، مؤذن ہوگا، فرمایا بلال ہوگا میرا، مؤذن ہوگا تیرا، درخت ہوں گے میرے، نوکر ہوں گے تیرے، پتھر ہوں گے میرے، کلمہ پڑھیں گے تیرا، پہاڑ ہوں گے میرے تو نوکر ہوں گے تیرے، بھوڑے ہوں گی میری فریاد کریں گی تیری، غلمان ہوں گے میرے تو ذکر کریں گے تیرا۔ فرمایا محبوبہ بات ختم کی ختم کرو، کرسی ہوگی میری، اوپر بیٹھنا ہوگا تیرا، جنت ہوگی میری، اوپر ٹکٹ چلے گی تیری۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ یا پروردگار عالم، سب حاضرین کی نماز عشاء کے ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی جناب میں قبول و منظور فرمانا، محفل ہوئی ہے جو ذکر اذکار ہوا ہے اپنی جناب میں قبولیت کے درجات عطا فرمائے، سب کے بچوں کی خیر فرمائے، سب کے بزرگوں کی خیر فرمائے، سب کے گھروں کی خیر فرمائے، ہر مسلمان کے ہر قدم پہ ڈھیر و برکات عطا فرمائے، اس مسجد کو تا قیامت تک آباد و شاد فرمانا۔ جو احباب اس کے ساتھ منسلک ہیں، دام دل میں سکھ تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمانا، سب کی مال جان رزق اولاد گھر بار کی خیر فرمانا، ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کے درجات عطا فرمانا۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب سبحان اللہ و بحمدہ واستغفرہ سبحان اللہ العظیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔